نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهي آمين ثم آمين ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ یا یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ. indeed those who disbelieve in the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جو قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق. and they kill the prophets of Allah without any right. اللہ اکبر. So history tells us that the Bani Israel killed 43 Anbiya at least together in the early part of the day, and this was in one day. Over the centuries بات نہیں کی جا رہی. حدیث ہمیں بتاتی ہیں گناہ کبائر میں سے سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ اللہ کے ایک پروفٹ، نبی یا رسول کو علیہم السلام قتل کیا جائے یا مارا جائے، یا کسی اور شخص کو جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے. اور آپ دیکھیں آج کے دور میں نیک لوگ جو کسی بھی فارم میں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم غزہ ہی کے حالات میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بڑے کلیئرلی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بہت اللہ کے راستے پہ چلنے والے اور اولیاء اللہ ہیں وہاں پہ، ان کو کس طرح سے مارا جا رہا ہے. اور پھر آپ قتل تو ہائیسٹ لیول ہو جاتا ہے نا، بٹ جنرلی آپ دیکھیں اسکالرس کے لیے، علماء کے لیے، دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے کس طرح سے عزت کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی. جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اللہ کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے، انہیں کس طرح کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، ان کے اگینسٹ کس طرح کی اسٹیریو ٹائپنگ ہوتی ہے، ان کی ڈریسنگ کے بارے میں اسٹیریو ٹائپنگ ہوتی ہے، ان کے بات کرنے کے بارے میں اسٹیریو ٹائپنگ ہوتی ہے. ہم لوگ سوشل میڈیا پہ زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہم لوگ اسٹیریو ٹائپ نہ ہو جائیں، ہے نا. تو بہت غور طلب بات ہے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے ہیں، that gives us a path, and it tells us that we have to respect and follow people who are after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There are no more prophets. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے، تو ان کے بعد ان کا پیغام بھی آگے پہنچانے والوں کے لیے عزت. کئی دفعہ وہ انسان ہے، ہو سکتا ہے آپ ڈس اگری کرتے ہو، مگر the respect of such people is actually respecting the faith of Allah subhanahu wa ta'ala. تو الفاظ کے چناؤ میں بڑی احتیاط. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے. فبشرہم بعذاب علیم، یہاں پر ایک طرح کا سرکیازم ہے کہ انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، کیونکہ انہوں نے اتنی تکلیف دی انہیں جو اللہ کا کام کر رہے تھے. انہیں بھی دکھ دینے والے پینفل پنشمنٹ کی، دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو. اور یہاں بڑا غور طلب ہے کہ repeatedly we have to remind ourselves how much we need to respect such people. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں. They are the people whose deeds will become null and void in this world and in the hereafter. اس سے ایک چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے، ہو سکتا ہے ان کے کچھ نیک اعمال رہے ہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اچھے کام کیے ہوں، مگر ان کے اعمال برباد ہو گئے. Because remember, if the Bani Israel was slaughtering prophets of Allah, the Bani Israel وہ اپنے زمانے کی تو مسلمان امت تھی نا، تو کوئی تو نیکیاں کی ہوں گی، کبھی تو ایمان ان میں رہا ہوگا. لیکن یہ ان اعمال میں سے ہے جو کہ دنیا اور آخرت میں کائنڈ آف لائک اے وائرس دیٹ ڈیلیٹس ایوری تھنگ، وہ سب ختم کر دیتا ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں آئے گا.
اچھا، یہ جو حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ ہے نا، تو کچھ اعمال کا یہاں ذکر کر دیتی ہوں جو کہ احادیث کی روشنی میں بتائے گئے ہیں کہ ان کی وجہ سے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. ون آف them از حسد، jealousy، envy. دوسرا ہے جی گریڈ اینڈ لسٹ، شہوت، اور خاص طور پہ جو سیکجول ڈیزائرز ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بندہ جو ایکٹ کرتا ہے. پھر اینگر، غصہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جلا کے رکھ دیتا ہے. اسی طرح حسد. چوتھا جلد بازی. یہ چیزیں ہم بڑا لے رہے ہوتے ہیں لائٹلی. مثلا دعا میں جلد بازی کیا ہے کہ بندہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوئی. ہیسٹ مینز ویسٹ، سو امپیشنس. پھر پانچویں چیز جی گریڈ آف ویلتھ، مال کے لیے لالچ ہونا اور اس کے لیے حرام بھی کھانے کو تیار ہونا. یہ وہ چیز ہے جو نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے. یہ حرام طریقے سے کمائی میں بھی آ جاتا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ مثلا کسی کا ناحق مال کھانا، جو حصوں میں ہم کتنے یہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں اپنے معاشرے میں. سکس ہے جی سیلفشنس یا خود غرضی. اور ساتواں ہے مذہبی تعصب. تو ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کھا جاتے ہیں، یہ گناہ ایسے ہیں جو کھا جاتے ہیں نیکیوں کو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ. Have you not seen the behavior of those who had been given a portion of the book? Utu, majhul کے صیغے میں بات ہو رہی ہے. Those of you familiar with Arabic grammar, which means the doer is not visible over here. اور مجہول عموماً وہاں آتا ہے جہاں مذمت کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہاں پر کنڈمنیشن ہے جب بتایا جا رہا ہے that this is, this is in the passive voice. Have you not seen the behavior of those who have been given a portion of the book? تو علماء جو تھے نا, the scholars of اہل کتاب, they are being spoken about over here. يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ. جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ اس کی روشنی میں فیصلے کریں آپس میں. ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ مڑ جاتا ہے، پھر جاتا ہے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ موڑ لیتے ہیں، پھر جانے والے بن جاتے ہیں. They are invited to the book of Allah that it should arbitrate between them, like in a court of law. The Sharia should be the thing that is the deciding factor. Then they turn away a portion of them and they are averse to it. So two things are very important in this ayah. Eight, they were given the ilm of the book of Allah. انہیں دیا گیا تھا علم کتاب اللہ کا. انہیں بلایا گیا کتاب اللہ کی طرف کہ شریعہ کی روشنی میں فیصلے کرو. اور اس سے بڑا اہم بات ہمیں پتہ چل رہی ہے، جو جورسپروڈنس ہے اسلام کی، وہ شریعہ کی روشنی میں ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ ہم اتنا اوور دی ایئرز سوشل کنڈیشننگ ہماری اتنی ہو گئی ہے کہ شریعہ نعوذ باللہ آلموسٹ ایک نیگیٹو ورڈ کی طرح سے لی جا رہی ہوتی ہے کہ شریعہ بہت اسٹرکٹ ہے. حالانکہ شریعہ از آل اباؤٹ ہیومن رائٹس اور حقوق جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بنائے، اور سارا فیئرنس پہ بیسڈ ایک نظام کس طرح سے ہوتا ہے. تو ایک بات تو ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے کہ جب بھی کوئی ڈسپیوٹس ہو تو فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں مومن کا ہونا چاہیے. اور پھر معرضون کا لفظ دیکھیے، کسی چیز کو جب اگنور کیا جاتا ہے، اس سے اعراض برتا جاتا ہے، اسے نگلیکٹ کیا جاتا ہے. لٹرلی ضروری نہیں ہے کہ چہرہ آپ پھیر رہے ہیں، لیکن جب کسی چیز کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہوتی تو پھر وہ موردون کی کیٹیگری میں انسان آ جاتا ہے. ہمیں ان میں سے اللہ نہ بنائے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. ہاں جی، ان لوگوں کا یہ ایک خیال تھا، افطرا تھا. بیکاز یفترون آ رہا ہے اینڈ آف آیت. So they said, this is because they said fire is not going to touch us except for a few days. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ سوا چند روز کے. وہ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کا and particularly maybe others following the previous divine scriptures as well, when they deviated, وہ جب راستے سے ہٹ گئے تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں اگر دوزخ میں ڈالے بھی گئے تو تھوڑے دن کے لیے ڈالے جائیں گے، ہے نا. اور ہمیں تو روشنی یا آگ کی تپش چھوئے گی ہی نہیں.
سوائے چند روز کے. تو وہ بڑا لائٹلی اللہ کی پنشمنٹ کو لے رہے تھے. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور دھوکے میں ڈالا ان کے دین میں کس چیز نے؟ وہ کہانیاں گھڑا کرتے تھے، وہ جو بہتان باندھا کرتے تھے، ان کو دھوکے میں ڈالا. سو basically this is wishful thinking. Gharra is from ghain rara, غرور is when you're deluded about something. So they were deluded about their religion and they used to invent these stories. ٹھیک ہے. اب تھوڑی سی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جوز کا آپ کو پتا ہے نا کہ ان کا ہمیشہ سے خیال رہا ہے that they are the chosen ones. تو ان کا خیال تھا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اٹس حرام الناس، اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے. پھر یہ کہ they used to say Allah has promised یعقوب علیہ السلام that his descendants will not be punished but very slightly. نعوذ باللہ کرسچنس کی کچھ افطرا یا انوینشنس کیا تھیں. Christ was crucified for the sins of humanity so we will not be punished. اچھا مسلمانوں کی بھی کوئی افطرا ہے؟ مسلمانوں کا خیال ہے کہ صرف کافرین کے لیے آگ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پنشمنٹ نہیں ہوگی. Yes, there are ahadith that tell us that if somebody is in a state of faith اس کو اس طرح سے پنش نہیں کیا جائے گا، مگر اپنے گناہوں کی سزا کی حد تک بھی اگر پنش کیا جائے گا تو وہ سزا بھی کیسی ہوگی. پھر کنیکشن اولیاء اللہ سے، مشائخ سے، اس کی وجہ سے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، یہ ایک امیجنیشن ہے. پھر سید اگر ہیں تو وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو بلونگ کرتے ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی میں کئی لوگ تھے. ابو لہب ان کا چچا تھا اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. سو یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں بتا دیا گیا ہے. تو وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ واٹ دا بک آف اللہ از سیئنگ اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. تو کیا حال ہوگا جب ہم جمع کریں گے ان کو اس دن میں جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے. کسبت what you earned. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی یاد دلا رہے ہیں. So how will it be when we gather them on a day no doubt is there about which. اس دن کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ دن آنا ہے. سورۃ البقرہ میں کیا تھا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کتاب کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں پر ہے لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی شک ہے تو اسے نکال دو، اور شک بھی کیسا جو بے چین کر دے. کیونکہ اگر تم کنونسڈ 100% نہیں ہوگے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آخرت میں صحیح راستے پر جانے والوں کو بچائیں گے، اور جو صحیح راستے پہ اس دنیا میں نہ ہوا اس کا انجام برا ہوگا، اگر یہ فیتھ نہیں ہوگا تو ہمارے اعمال میں تبدیلی نہیں آئے گی. اور وہ دن آنا ہے تو اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کا، اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. کسبت از دا اپوزٹ آف یفترون. جی وہاں پہ انوینشنز ہیں، وشفل تھنکنگ ہے. کسبت از لٹرلی واٹ یو ایکچولی ڈیڈ، اور اس کا رسپانس قیامت کے دن کیا ہوگا. بہت خوبصورت آیات ہیں جی. آیا نمبر 26 اینڈ 27 ریسیٹیشن سن لیتے ہیں جی. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. موسٹ بیوٹیفل ورسز، یہ بہت پڑھی جاتی ہیں. قل کہہ دیجئے اللہم، قل اللہم، اے اللہ، مالک بادشاہ یا بادشاہی، مالک الملکی ماسٹر آف آل دا کنگشپ، تو تل ملکا تو بادشاہی دیتا ہے، من تشا جسے تو چاہتا ہے. یہ جو آیات ہے نا کلیئرٹی دے دیتی ہیں کہ ہر چیز جو ہو رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہے، اور ہماری اس میں کسی بھی انسان کی کوئی مرضی نہیں ہے. سے او اللہ اونر آف ساورنٹی، کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک، اے اللہ مالک الملکی بادشاہی کے مالک، تو تل ملک منتشا تو ملک جس کو چاہے دیتا ہے، whether we like it or not. اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے اور کیوں ہے، واللہ عالم. You give sovereignty to whom you will. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، یعنی بادشاہی چھین لیتا ہے، لیڈرشپ چھین لیتا ہے، سوورنٹی چھین لیتا ہے. تنزع نزع سے ہے، اور جب کوئی چیز دل نہیں چاہ رہا ہوتا دینے کا پھر وہ لے لی جاتی ہے نا. نزع کا عالم آخری جب ٹائم ہوتا ہے کسی کا دنیا سے جانے کا تو نزع کا عالم ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ جان نکل رہی ہوتی ہے مرضی کے خلاف. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے. إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کی سبحان اللہ کیا پہچان ان آیات میں بتائی گئی ہے. Say, O Allah, owner of sovereignty and kingdom, you give sovereignty to whom you will, and you take away sovereignty from whom you will. And you honor whom you will, and you abase whom you will. In your hand is the good. Indeed, over all things you have power. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت یہاں پر بتائی گئی ہے کہ رب تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور اگر آپ ہسٹری پڑھیں، یہاں پر اس میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن جو غزوہ خندق تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی تھی جو فیوچر میں ہونے والی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور منافقین جب مذاق اڑاتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی تھی. ایک مومن کا جو توکل ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ یہاں پر ریفلیکٹ ہو رہا ہے. The moment doesn't rely on what the conditions are, what he has or not. He has belief in Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala decides everything. تولج اللیل فی النہار، تو رات کو داخل کرتا ہے دن میں. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اچھا، اگر آپ رات اور دن کو زندگی میں آنے والے خوشی اور غم کے ٹائمنگ سے دیکھ لیں، یا مشکل گھڑیاں اور آسانی کی گھڑیاں، امید اور خوف کے بیچ کی جو کیفیت ہے، ٹھیک ہے، ایک دم کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ حالات بالکل اچھے جا رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی ایسی آزمائش آتی ہے کہ بالکل لگتا ہے اندھیرا چھا گیا زندگی پہ. اور کئی دفعہ بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی رحمت لے آتے ہیں کہ چینج ہو جاتی ہے ساری سچویشن. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو ہی نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے. انڈے سے چوزا، کئی دفعہ ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے مگر زندہ بچہ نکل آتا ہے. کئی دفعہ والدین نیک نہیں ہوتے مگر اولاد نیک ہوتی ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے. کئی دفعہ ماں زندہ ہے لیکن بچہ سٹل برتھ ہے. کئی دفعہ والدین نیک ہیں مگر اولاد نیک نہیں ہے. تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مثالوں سے ہم ان آیات کو سمجھ سکتے ہیں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جس کو تو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے. تو حساب بھی نہیں لیتا، اتنا زیادہ دیتا ہے.
اس میں ذہن میں یہ ضرور رکھیے کہ رزق صرف مال نہیں ہے، اولاد بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، نیکی کرنے کی توفیق بھی رزق ہے۔ رزق کریم کہتے ہیں دایان جو اسپاؤس آپ کو ملتا ہے، کیونکہ نکاح رزق کریم ہے، اس کے ذریعے سے ایک رسپیکٹ ملتی ہے، ایک کرم ملتا ہے، ایک پوزیشن ملتی ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جو جب یہ پتہ چل گیا نا کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، تو اس سے کیا چیز نگیٹ ہو جاتی ہے؟ ہم کسی اور کو ملے ہوئے رزق سے جلنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کے لیے خوش ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں نیکی کی، ہم اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، ہم جیلسیز میں نہیں پڑتے۔ So this is a beautiful attitude that we are learning from these ayahs. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ہاں جی، بڑی اہم بات ہے، اس کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے آیت کو، اور بڑا کیئرفلی سمجھنا چاہیے۔ So the word awliya is, very close friendships. And before we go on to this ayah, ہیومن ریلیشنز کی ڈگریز ہمیں اسلام میں بتائی گئی ہیں، عربک میں سمجھ لیں۔ پہلا ہے موالات، اور جو یہاں پہ ولایا کی بات کی ہے نا، اولیاء، موالات ہوتا ہے ویری ڈیپ فرینڈشپ، بہت گہری دوستی ہے، ہارٹ فیلٹ دوستی ہے، سیکرٹ شیئرنگ ہے، مطلب بالکل ایک ہے، ٹھیک۔ دوسرا ہے مواسات یا مواخات، سمپتھی ہے، سنسیرٹی ہے، ایمپتھی ہے، ویل وشنگ ہے، دوسرے کے لیے آپ اچھا چاہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہیں، آپ سمپتھائز کرتے ہیں، آپ اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں، آپ ہمدرد ہیں۔ یہ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہمارے اندر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ موالات جو پہلا لیول تھا نا، صرف وہ اس آیت کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اس میں صرف مسلمز، ٹھیک ہے، جو آپ کا ایک انر سرکل ہے، جس میں آپ بالکل اپنا سینہ کھول کے رکھ دیتے ہیں، وہ والا صرف مسلمز کے لیے ہے۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ انشاءاللہ جب قرآن ہم کور ٹو کور ان ڈیپتھ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی۔ پھر ایک تھرڈ لیول ہے مدارات، ٹھیک ہے، خاطر مدارت آپ کہتے ہیں نا، دوستی، اکوینٹنسز، بہت ڈیپ فیلنگز نہیں ہیں، مگر اچھے اخلاق سے آپ ان سے ملتے ہیں، یہ بھی سب کے لیے ہونا چاہیے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا، سلام انہیں بھی کرنا ہے جنہیں تم جانتے ہو، اور انہیں بھی کرنا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ سو جنرلی بینگ پلیزنٹ، بینگ نائس، بینگ گڈ۔ اور پھر ہے معاملات، سو دیر آر ٹریڈ ریلیشنز، دیر آر کانٹریکٹس، دیر از یور ریلیشن شپ وتھ شاپ کیپرز، کسی سے رستہ پوچھ رہے ہیں آپ۔ 2، 3 اور 4 کیٹیگریز ہیں، وہ نان مسلمس کے لیے بھی، مسلمس کے لیے بھی، تمام انسانوں کے لیے۔ جو بس ایک کیٹیگری ہے اس میں سے، وہ مسلمانوں کے لیے۔ اب اس آیت پہ آتے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، let not the believers make disbelievers protectors or deep guardians and friends other than believers۔ نہ چاہیے کہ بنائیں مومن کافروں کو گہرے دوست یا ولی مومنوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، and whoever does that فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، بہت سخت بات یہاں پہ ہے، تو نہیں اس کا اللہ سے کوئی تعلق۔ یعنی اگر تم اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کر، یہ ہم لوگ جو کئی دفعہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم غزہ کا اس لیے اتنا فیل کر رہے ہیں کیونکہ ہیومن لیول پہ، آف کورس ہیومن لیول پہ، پر اگر آپ یہ دیکھو کہ اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کسی کو کوئی تکلیف ہے، اللہ نہ کرے سب کے فیملیز کو اللہ عافیت میں رکھے، آپ کو زیادہ چوٹ لگے گی نا۔ کسی سے پیار کرتے ہیں زیادہ چوٹ لگے گی نا۔ دس از ہاؤ ہیومنز آر۔ آپ کا ایک انر سرکل ہوتا ہے اور ایک آپ کا آؤٹر سرکل ہوتا ہے۔ انر سرکل میں مومنین کو رکھنا، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس ریلیشن شپ کو جو امت کی ہے نہیں سمجھو گے اور کلوز نہیں رہو گے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، and whoever does that then has no relationship with Allah at all. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ، except that you guard yourselves against them by way of precaution، سوائے اس کے کہ تم بچاؤ کرو ان سے احتیاط کی صورت میں۔ یعنی
you might be very friendly with them, but you're very, very cautious at the same time. Except if you do so as a precaution to guard yourselves against their tyranny. यानी हो सकता है वो इतना तुम पे जुल्म कर रहे हो या हावी हो चुके हो कि तुम्हें प्रिटेंड करना पड़े या तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे अच्छे रिलेशनशिप्स रखने पड़े. सो इन दैट केस इट्स अंडरस्टैंडेबल. वयुहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सह, और डराता है तुम्हें अल्लाह अपनी जात से. बड़ी अहम बात है. अल्लाह ताला गफूर रहीम है, रहम फरमाने वाले हैं, सत्तारुल उयूब, गफ्फारुज ज़ुनूब, अरहमर राहिमीन. Allah's mercy supersedes his wrath. ये सारी बातें हमें बताई गई हैं, मगर साथ साथ कुरान का ये हिस्सा भी देख लें. Allah warns you against himself. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, और अल्लाह की तरफ ही तुम्हें लौट के जाना है. Have you forgotten where your return is going to be? तो जब अगर किसी से अपनी जान माल इज्जत के लिए खतरा हो, सच्चा डर हो सेल्फ डिफेंस के तौर पर, तो फिर इंसान जाहिर है फिर अच्छे बिहेवियर के साथ रहेगा और कई दफा डीपर बिहेवियर के साथ भी रहेगा, जस्ट टू प्रोटेक्ट oneself. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. کہہ دیجئے چاہے کہ تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم ظاہر کر دو اس کو، اللہ تو سب جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. Say whether you hide that which is in your hearts or reveal it, Allah knows it. And He knows that which is in the heavens or that which is on the earth. And Allah has power over all things. مثلاً اس وقت میں یہ آیت پڑھتے ہوئے کیا سوچ رہی ہوں، آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، آپ کے دل میں کس کے لیے کیا فیلنگ ہے، پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اچھا سوچ رہے ہیں یا برا سوچ رہے ہیں، اداس ہیں یا خوش ہیں. کئی دفعہ ہم اوپری طور پہ بہت خوش نظر آنا چاہتے ہیں لیکن ہم اندر سے اداس ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم کسی کے ساتھ بیہیویئر تو بہت اچھا کرتے ہیں مگر ہمارے دل میں اس کے لیے نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. کئی دفعہ ہم ایمان کے دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں مگر ایمان ہمارا اتنا زیادہ سالڈ نہیں ہوتا جتنا ہم دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ قرآن ہو سکتا ہے ہم پورے پورے سپارے پڑھ جائیں ایک دن میں، قرآن پورا ہم ختم کر لیں، لیکن ہمارے ایمان میں اگر اوپر نیچے ہے، ہم نے کوئی نیکی اللہ کی خاطر کی ہے یا لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کی ہے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے اور یہ سچویشن سمجھنی چاہیے کہ کیا ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں جو اندر ہے. پھر اس میں ایک انکریجنگ چیز یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جب جانتے ہیں تو اگر کوئی چھوٹی بھی نیکیاں ہیں ہماری یا اچھی بھی فیلنگز ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی ہیں، چاہے وہ ایک امید ہی کیوں نہ ہو، ایک رب سے توکل ہی رب پہ کیوں نہ ہو، ایک آس ہی کیوں نہ ہو، دعائیں چھوٹی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اس یقین کے ساتھ کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اللہ کا خوف چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو جو کہ ہمیں کئی دفعہ ایک گناہ سے یا تو روک لیتا ہے یا کئی دفعہ ہمیں اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ چیز نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسے بھی لکھ رہا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن یعنی قیامت کے دن جب ہر نفس سامنے پائے گا کوئی بھی جو اس نے نیکی کی ہوگی حاضر. On the day of judgment, when every soul will be confronted with whatever good it has done. سبحان اللہ. بٹ یہاں پر بات ختم نہیں ہو رہی. وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ، اور وہ پائے گا جو اس نے برائی بھی کی تھی. As for its evil deeds، اس کے لیے پھر وہ کیا خواہش کرے گا؟ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، اپنی جب وہ برائیاں سامنے دیکھے گا نا اس کا دل چاہے گا کاش کہ اس میں اور اس کی برائیوں میں اس کے گناہوں میں دور کا فاصلہ ہو جائے. So look at the ayah again. On the day of judgment, when every soul will be confronted with whatever good it has done, as for its evil deeds, it will wish they were a long way off.
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، پھر وہی بات کی جا رہی ہے، ہاں، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے خبردار کرتا ہے کہ رب کی ناراضگی کو ایزی نہ لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کو سمجھو کہ وہ کتنی بڑی چیز ہے، رب کو راضی کرنا کتنی بڑی خواہش ہے۔ واللہ رعوف بالعباد، حالانکہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا رعوف الرحیم ہے۔ اچھا، رافت باپ کی محبت کے لیے آتا ہے اور رحمہ ماں کی محبت کے لیے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شفقت فرماتا ہے اپنے بندوں پہ، اللہ is kind to his servants. Yet Allah subhanahu wa ta'ala is warning you against himself. یہ آپ کو ایک دعا سکھائی گئی ہے نا، مسنون دعا ہم سب کو جو سکھائی گئی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ فاصلہ کر دے میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان، کما بعدت بین المشرقی والمغرب، جس طرح کے فاصلہ ہوتا ہے مشرق اور مغرب کے بیچ میں۔ What a beautiful دعا، and the دعا goes on. بٹ یہ جو ہے نا کہ اس دن وہ چاہے گا مجھ سے میرے گناہ اتنا دور ہو جائیں، کرنا یہ ہے کہ اس دنیا میں گناہوں سے اتنا دور رہنا ہے تاکہ آخرت میں ہم اپنی نیکیوں کے قریب ہی کھڑے ہوئے ہوں، ہمیں یہ نہ لگے کہ یا اللہ اب ہمیں ان سے دوری چاہیے۔ جو قرآن میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوگی نا، ذرے برابر بھی، وہ وہاں اسے پا لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جو کوئی اس نے گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس دن اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا for your patience، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔